بسم الله الرحمن الرحيم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ شہید کو اللہ پوچھے گا، ہاں بھائی شہید، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں میں نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی، تمہیں جان دی، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو شہید کہتا ہے، اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جان کو دے دیا ہے، میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا ہوں۔ اللہ کہیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا، اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا، تو اس لیے لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا کہ لوگ کہیں کہ فلانے کا بیٹا، فلانا نوجوان بڑا بہادر ہے۔ تو ریاکار تھا، ریاکاری کے لیے یہ کرتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے کہ جا، تو نے لوگوں کے لیے کیا اور تیری تعریف ہو گئی۔ اللہ کہیں گے، میرے فرشتوں اس کو اونتے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عالم کو، قاری کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ کہیں گے، ہاں میرے بندے بتا، دنیا میں میں نے تمہیں علم دیا تھا، قرآن کا، حدیث کا، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ عالم کہے گا، اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا، قرآن دیا تھا، حدیث دی تھی، میں لوگوں کو قرآن کا علم دے کے آیا۔ اللہ میں نے دن کو بھی قرآن پڑھا، رات کو بھی قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، خود سیکھتا رہا۔ اللہ کہیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہیں گے، تو قرآن اس لیے لوگوں کو پڑھاتا تھا، خود خوبصورت آواز سے اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ لوگ کہیں کہ جناب یہ بہت بڑے علامہ صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، قاری صاحب ہے۔ تو ریاکار تھا، ریاکاری کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے، میرے فرشتوں اس کو اونتے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ تیسرے نمبر پہ جو تیسرا انسان ہوگا، سخی، جس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ ہاں میرے بندے، میں نے تجھے بہت مال دیا تھا، میں نے اپنی نعمت تجھے بہت دی تھی، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ یہ سخی کہے گا، اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نے خرچ نہیں کیا۔ اللہ میں دن کو بھی خرچ کرتا، رات کو بھی خرچ کرتا، اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے، میرے بندے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میرے لیے نہیں خرچ کیا بلکہ اپنی تعریف کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو چاہتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ فلاں بندہ بہت سخی ہے، بہت پیسے والا ہے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے، میرے فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ اللہ، یہ تین آدمی ہوں گے جن کو سب سے پہلے زانی کو نہیں، چغل خور کو نہیں، غیبت کرنے والے کو نہیں، سود کھانے والے کو نہیں، عالم کو، شہید کو، سخی کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔
میرے محترم بھائیو، یہ تینوں عمل بہت رتبے والے ہیں، بہت مقام والے ہیں، لیکن ان میں اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، میرے محترم بھائیو، یہ کام کسی کام کے نہیں آئیں گے، یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ میرے محترم بھائیو، آخر میں میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان ریاکاری کرتا ہے، ریاکاری کا مطلب لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں، یہ ریاکاری شرک ہے، اور جو انسان شرک کرتا ہے اللہ اس سے بری ہے، اور جو انسان شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔